السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، افغان طالبان نے پہلی بار پاکستان کا مطالبہ جو ہے وہ مان لیا ہے، اور اب طالبان نے پاکستان میں لڑنے والے کو کھلا ان کے خلاف فتویٰ جاری کیا ہے کہ پاکستان میں جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ جہاد نہیں ہے، بلکہ امیر کی اجازت کے بغیر یہ گناہ ہے۔ اب واضح اعلان کے بعد اب پاکستان کے حق میں یہ بڑا بیان آیا ہے۔ ساتھ ناظرین، انڈیا جو ہے وہ اس ٹائم پہ فضائی برتری چونکہ پاکستان کے پاس ہے، انڈیا پریشانی کی حالت میں، ان کے پاس جو آپشنز ہیں وہ امریکہ سے F-35 اور Su-57 رشیا سے وہ لینے جا رہے ہیں، اور امریکہ سے ان کی بات چل رہی ہے۔ اس پہ ناظرین بات کرتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کا بڑا مطالبہ افغان طالبان سے صرف ایک ہی رہا ہے، جس پہ ہم بار بار ذکر کرتے رہیں کہ پاکستان کا اس ٹائم پہ افغان طالبان سے یک نکاتی ایجنڈا ہے، اور وہ ہے TTP کو کنٹرول کرنا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں BLF کو اپنے ملک میں جگہ نہ دینا، ان کو سپورٹ نہ کرنا، اپنے بارڈر کو استعمال نہ کرنا۔ اب طالبان نے پہلی بار پاکستان کا ایک بڑا مطالبہ جو ہے وہ تقریباً مان لیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک فتویٰ جاری کیا گیا ہے، سپریم کمانڈر جو سپریم لیڈر ہیں ہیبت اللہ خونزادہ، ان کے کہنے پہ ایک فتویٰ جاری کیا گیا تھا۔ اب یہ ایک اور ناظرین ایک سینئر کمانڈر ہے کہ جتنے بھی مجاہدین غیر ملکی جو مجاہدین اپنے آپ کو کہتے ہیں اور غیر ملک میں جہاد کر رہے ہیں اس ٹائم پہ اپنے پڑوسی ملک پاکستان کے خلاف جو لڑ رہے ہیں، وہ افغان کی حکومت نے، امیر نے، سرپرست اعلیٰ جو ہیں امارت اسلامیہ کے، انہوں نے منع فرمایا ہے۔ اب جو ان کے خلاف جائے گا اور جہاد کرے گا، پاکستان کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان میں جو جہاد کرے گا وہ گناہ ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ یہ ناظرین باقاعدہ ایک اعلان کیا گیا ہے۔ یہ حمزہ ملٹری کیمپ جو ہے وہاں پہ جو کمانڈر ہیں ٹرینر سعید اللہ سعید، جو طالبان کے زیر انتظام جو ہے وہ کابل پولیس ہیڈ کوارٹر کے تحت جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ یہ 45 روزہ سیمینار تھا ناظرین وہاں پہ، اور پولیس ٹریننگ کے لیے یہ گریجویشن کے دوران یہ خطاب کیا انہوں نے کہ جو جنگجو گروپ افغانستان کی سرحدوں سے باہر لڑ رہے ہیں تو وہ اسے سختی سے منع فرمایا ہے امارات اسلامیہ نے، اور ساتھ کہا ہے کہ یہ پڑوس ممالک میں جو اس ٹائم پہ لڑ رہے ہیں پاکستان کی آرمی کے خلاف، یہ جہاد نہیں ہے۔ یہ اگر اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو یہ ان کا انفرادی عمل ہوگا۔ اور ہیبت اللہ خونزادہ جو سپریم کمانڈر ہیں امارات اسلامیہ کے طالبان کے، وہ جو ہیں اس کے سخت خلاف ہیں، اور انہوں نے منع فرمایا ہے افغانستان میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ امارات اسلامیہ کے سربراہ جو ہیں وہ جاری کرتے ہیں۔ ملا ہیبت اللہ خونزادہ نے پاکستان میں جو لڑ رہے ہیں اس ٹائم پہ افغان باشندے، اسپیشلی وہ کسی بھی ملک میں اس ٹائم پہ لڑ رہے ہیں تو یہ امارات اسلامیہ کے سربراہ کی اجازت کے بغیر لڑ رہے ہیں، اور یہ ان کا انفرادی عمل ہو سکتا ہے، اور یہ جو ہے جہاد نہیں کر رہے، یہ منع ہے اور خلاف قانون ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو کافی عرصے بعد یہ بھی ایک فتویٰ سمجھیں کہ ایک بڑا بیان تھا افغان طالبان کے سینئر رہنماؤں کا کہ ایک جو ان کے کمانڈر ہیں پولیس ٹریننگ کیمپ حمزہ ملٹری کیمپ کے جو ہے سعید اللہ سعید، انہوں نے یہ باقاعدہ ایک بڑا بیان دیا ہے پاکستان کے حق میں۔ ناظرین، پاکستان برسوں سے یہی کہتا آ رہا ہے کہ افغانستان میں جو ہے وہ اس ٹائم پہ افغان جنگجو پاکستان کی TTP کے ساتھ، اسپیشلی حافظ گل بہادر گروپ اور جو TTP کے گروپ ہے ان کے ساتھ مل کے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اور پاکستان نے یہ سوالات ناظرین جب اٹھائے تو ملا ہیبت اللہ خونزادہ جو سپریم کمانڈر ہیں ان تک یہ بات پہنچا دی گئی تھی کہ پاکستان کے خلاف جو لڑ رہے ہیں زیادہ تر افغان جنگجو شہری، ان کو منع کیا جائے، یہ پاکستان کے خلاف باقاعدہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اس پہ ملا ہیبت اللہ خونزادہ نے ایک فتویٰ بھی جاری کیا تھا کہ جو اس ٹائم پہ امارات اسلامیہ کے سربراہ ہیں، اور ان کا حکم ہے کہ جو افغانی ہیں اور وہ کسی بھی ملک میں لڑ رہے ہیں اس ٹائم پہ اپنے پڑوس ممالک میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف، تو یہ جہاد نہیں ہے۔ آج ایک بار پھر جو ہے یہ اہم اعلان جو ہے ان کے ایک کمانڈر نے کیا ہے، اور پاکستان بار بار ناظرین جو مطالبے ان سے کر رہا ہے اس پہ بھی عمل کیا جا رہا ہے کہ جو افغانستان میں 6500 پاکستان کے مسلح طالبان موجود ہیں، ان کو جو ٹھکانے دیے گئے ہیں، محفوظ پناہ گاہیں دی گئی ہیں، ان کے حوالے سے پاکستان نے کہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کو بے دخل کیا جائے۔ تو اب تک تو ان کے خلاف جو کل ایک کارروائی کی گئی تھی جس میں 70 افغان جنگجو اور
तहरीक तालिबान के लोग जो है वो शामिल थे, उनको गिरफ़्तार किया गया था शिदत पसंदों को, और वो भी इसलिए गिरफ़्तार किया गया था नाज़रीन कि वो बाकायदा हमले किया, हम एक पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पे पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाकों को टारगेट किया था और वहाँ पे हमला करने जा रहे थे। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो है अफ़गानिस्तान की, उनको अंदाज़ा हुआ और उन्होंने फ़ौरी तौर पर इनको गिरफ़्तार कर लिया। अब जो नाज़रीन वहाँ पे पाकिस्तान के जो TTP के और हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के जो शिद्दत पसंद मौजूद हैं तो वो हज़ारों में है। ये 6500 तो यूनाइटेड नेशन कन्फर्म कर रहा है। इससे हट के 15-16 हज़ार जो है वो पाकिस्तान के TTP की जो जंगजू हैं शिद्दत पसंद है वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, और उनको सूबाई अमीर जो हैं, सूबाई गवर्नर जो हैं और सूबाई और ज़िली सतह पर जो उनके अमीर हैं, उन्होंने बाकायदा पनाहगाहें इनको दी हुई हैं और वो बाकायदा इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल अब वो गज़नी में उनको आबाद किया गया है, मगर पाकिस्तान का जो मुतालबा था कि एक तो आप अपने बार्डर को, जो बार्डर 2640 किलोमीटर का अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का बार्डर है, ये बड़ी टेंशन इससे बनी हुई है और पूरी दुनिया की इस पर नज़रें, स्पेशली इंडिया की अफ़गानिस्तान में, जो इंडिया का जो इस टाइम पे इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान में, उसकी बड़ी वजह नाज़रीन 2640 किलोमीटर का ये बार्डर है। इंसर्जेंसी पैदा की हुई है बलूचिस्तान में, इंडिया ने मुकम्मल तौर पे मुलव्वस है। उनका PM से लेके उनके मुख्तलिफ़ सूबों के वज़ीर आला जो हैं वो बलूचिस्तान में बाकायदा मुलव्वस हैं और वहाँ पे राब बाकायदा कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं सारे BLA बलूच लिबरेशन आर्मी को, बलूच लिबरेशन फ्रंट को। इससे पहले ये ईरान के थ्रू करते थे, अब अफ़गानिस्तान के थ्रू कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान की जो ख़दशात हैं कि ये जो इंडिया अफ़गानिस्तान तालिबान के साथ या दीगर सिविल हुकूमतों के साथ उनके ताल्लुकात, ठीक है वो अपने ताल्लुकात रखे, मगर उनका पर्पज़ ये नहीं है कि वो यहाँ पे आके अफ़गानिस्तान की जो तरक्की है उसमें कुछ किरदार अदा करना चाह रहे हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यहाँ पे आना चाह रहे हैं, बलूचिस्तान में हालात ख़राब करने के लिए, खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब करने के लिए, इसलिए वो यहाँ पे आना चाहते हैं। बहरहाल नाज़रीन, जो अफ़गानिस्तान ने बहरहाल एक बड़ी कार्रवाई की है, कल भी उनकी एक बड़ी कार्रवाई थी, और अब ये जो एक बड़ा बयान दिया है कि पाकिस्तान में जो इस टाइम पे लड़ रहे हैं ये जिहाद नहीं है, तो ये एक बड़ा स्टेप है अफ़गान तालिबान का। साथ नाज़रीन, जो दूसरी बड़ी अहम ख़बर है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया को, जो पाकिस्तान की महदूद जंग हुई है, और वो जंग नाज़रीन सिर्फ फ़िज़ाई जंग हुई है जिसमें BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिज़ाइल जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, और पाकिस्तान ने इंडिया के 6 फाइटर जेट जो हैं उनको गिरा दिया था। इंडिया को अपनी बर्तरी लग रही थी, मगर पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया इस महदूद जंग में कि इंडिया को मुकम्मल चारों खनोच्छेद कर दिया और उनकी फ़िज़ाइया मुकम्मल तौर पे बैठ गई। और ये पूरी दुनिया अभी एक्सेप्ट कर रही है कि पाकिस्तान और चाइना ने जो सैटेलाइट के थ्रू जो जाल बुना था इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का और वॉक सिस्टम का पूरा, वो इंडिया से मुकाबले में बड़ा पीछे है, और पाकिस्तान ने इस पर 2019 से लेकर 2025 तक बड़ा काम किया है। और इंडिया को इसको वहम गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान ने इस कदर हिकमत अमली के साथ जो है वो इंडिया को घेरने की कोशिश की है। अब इंडिया इंटरेस्टेड है कि वो F-35 5th जनरेशन का फ़ाइटर जेट ले या Su-57 रशिया का ले, चूँकि पास्ट हमें बताता है कि इंडिया ने ज़्यादातर फ़ाइटर जेट जो हैं वो रशिया से लिए हैं, और अब वो अमेरिका के F-35 में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उनके साथ पाकिस्तान ने जो किया है तो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी हमें ज़रूरत है F-35 की। अब नाज़रीन, एक बार इनका 2018 में मुआहिदा भी तकरीबन हो गया था, मगर ये चाह रहे थे कि Su-57 जो है जो रशिया का है कि वो इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर करे, मगर रशिया ने माना नहीं, और ये उस टाइम पे उस डील से निकल गए थे। मगर अब दोबारा इनका झुकाव जो है वो Su-57 जो Su-57 है उसकी तरफ जा रहे हैं, और ज़्यादातर माहिरीन का ख्याल है कि इस टाइम पे F-35 जो 5th जनरेशन का फ़ाइटर जेट है, जो तकरीबन 1400 किलोमीटर तक उड़ान फ़ी घंटा तक रफ्तार से जाता है और 1250 किलोमीटर से हमला कर सकता है। 12 उसमें मिसाइल आती हैं तकरीबन, हवा से हवा में और हवा से ज़मीन में मार करता है। इस तरह सैकड़ों जो हैं वो किलोग्राम बम जो हैं उसमें आते हैं, और 30 छोटे बम भी साथ लेके जा सकता है, तो रेडार पर भी नज़र नहीं आएगा। तो ऐसे फ़ाइटर जेट की उनको तलाश है, और वो F-35 Su-57 है उसके बारे में। तो इंडिया जो है वो इन दोनों में इंटरेस्टेड है, और तकरीबन डील जो है वो फाइनल हो रही है अमेरिका से। मगर वो ज़्यादातर लोग को जो फ़ाइटर जेट इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़िज़ाइया के लोग जो हैं, इंडियन फ़िज़ाइया IAF जो है
وہ انٹرسٹڈ ہے Su-57 میں. اب دونوں میں جو بھی فائٹر جیٹ ان کو مل جاتا ہے تو وہ پاکستان جو اس ٹائم پہ J-35 لینے جا رہا ہے 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے, 2 انجن والا ہے, 1400 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے, اس کی سپیڈ بھی ہے 1250 سے 1300 کلومیٹر تک وہ بھی حملہ کرتا ہے, اور 12 میزائل اس میں آتے ہیں ہوا سے اور ہوا سے زمین میں مار کر سکتا ہے. 500 کلو گرام تک بم بھی ساتھ لے کے جا سکتا ہے, اور 30 سے 35 چھوٹے بم بھی ساتھ لے کے جا سکتا ہے. تو اس کی بھی ایک خاصیت ہے. یہ تینوں جو ہیں J-35 جو پاکستان لے رہا ہے چند دنوں میں پاکستان کو مل جائے گا, F-35 اور Su-57 جو رشیا کا ہے اور F-35 امریکہ کا ہے. اگر انڈیا Su-57 اور J-35 میں سے کوئی بھی لیتا ہے تو وہ پاکستان کے اس J-35 کے مقابلے کے فائٹر جیٹ ہیں, بلکہ جو امریکہ کا F-35 ہے وہ پوری دنیا میں سب سے تیز ترین اور سب سے مہنگا فائٹر جیٹ ہے. اس کو لینے کے انڈیا جو ہے اس ٹائم پہ اسٹرگل کر رہا ہے, کیونکہ انڈیا کو کافی مشکلات آ رہی ہیں. ایک تو وہ اپنا بھی جو اپنا 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے وہ بنا رہے ہیں, مگر اس میں 2038 تک وہ بنا پائے گا. اب اس میں بھی شک ظاہر کیا جا رہا ہے. اس طرح تو پاکستان بھی 5th جنریشن پہ کام کر رہا تھا, مگر فنڈ کی کمی کے باعث پاکستان J-35 کی طرف گیا ہے. پاکستان کی محدود جنگ کے بعد ناظرین پاکستان J-35 جو ہے اس کو 2027 میں ملنے تھے. اب یہ خیال کیا جا رہا ہے, جو بتایا جا رہا ہے کہ اس سال کی اینڈ میں J-35 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ جو ریڈار پہ نظر نہیں آئے گا وہ پاکستان کو جو ہے 2025 کی اینڈ میں یا 2026 کے سٹارٹ میں پاکستان کی فضائیہ میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گا. پاکستان یہ 40 فائٹر جیٹ لینا چاہ رہا ہے, جس کے بارے میں CNN نے بھی خبریں دی ہیں کہ یہ پاکستان کو ہاف ریٹ پہ ملنے والا ہے. پاکستان کی فضائیہ کی ناظرین اس ٹائم پہ برتری حاصل ہے انڈیا پہ. پاکستان کا پڑا جو ہے وہ بھاری ہے. اب پاکستان اگر J-35 کو لے کے آتا ہے تو پاکستان کافی اس میدان میں اور بھی آگے چلا جائے گا, کیونکہ ایک تو انڈیا کے پاس وہ الیکٹرانک وارفیئر جو پاکستان کے پاس ہے, جو واک سسٹم ہے, جو سیٹلائٹ کے ساتھ 5 سال سے پاکستان نے محنت کی ہے, اور تقریباً ہر فائٹر جیٹ کو جو ہے وہ سیٹلائٹ کے تھرو اور سائبر کے تھرو ایک ٹچ کر دی ہے. تو وہ انڈیا کو اب بھی اس میں سالوں درکار ہیں. لہذا جو انڈیا حملے کی طاق میں بیٹھا ہے ان کے لیے فی الحال جو ہے وہ حملہ مشکل لگ رہا ہے, مگر وہ Su-57 اور F-35 کے چکر میں ہے. اور ناظرین یہ دونوں فائٹر جیٹ ان کو 2028 تک نہیں مل سکتے. اتنا آسان ہے نہیں کہ آپ نے پیسے دیے اور آپ کو یہ فائٹر جیٹ مل جاتے ہیں, کافی ٹائم لگے گا. ایک تو رشیا جو ہے وہ یوکرین کی جنگ میں مصروف ہے, اور امریکہ نے گلف ممالک میں اتنے معاہدے کر لیے ہیں کہ 2-3 سال میں یہ فائٹر جیٹ انڈیا کو ملنا بڑا مشکل ہے. تو آگے ناظرین انڈیا جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے حالات کسی بھی ٹائم خراب ہو سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کیا ہوا ہے, اور پاکستان کا 70% پانی جو کاشت کے لیے ہے وہ پاکستان کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے, جس سے پاکستان کی تقریباً 50% 45% معیشت جو ہے وہ بھی دو پہ لگی ہے. اگر یہ پانی اسی طرح مسلسل 1-2 مہینے بند رہتا ہے تو آگے جا کے پاکستان کی اور انڈیا کی ایک بڑی جنگ متوقع ہے. اس لیے انڈیا اپنی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ان کے ساتھ بھی آ جائیں تاکہ یہ مسائل آگے نہ ہوں. ناظرین اس پہ مزید ڈیٹیل سے تفصیل سے بات کریں گے, بڑا لمبا ٹاپک ہے انشاءاللہ. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے, پھر اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.